السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ، صدق اللہ العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات اور محترم طالبان علوم نبویہ، الحمدللہ پھر ایک مرتبہ سنی دعوت اسلامی کی جانب سے انعقاد پذیر سنی اجتماع کے اندر ہم جمع ہوئے گئے۔ آج انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی باتوں پر ہمیں کتنا یقین ہونا چاہیے، اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مختلف قسم کے انسان پیدا فرمائے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کا سب سے بڑا فضل ہم پر یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مومنین کی جماعت کے اندر پیدا فرمایا ہے، اور یہ جو ہمیں انعام ملا ہے یہ اللہ رب العزت نے بے مانگے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہمیں جس گھر میں چاہے پیدا کر دیتا، اللہ رب العزت چاہتا تو ہمیں کسی غیر کے گھر کے اندر، کسی بد مذہب کے گھر کے اندر پیدا فرما دیتا، لیکن اللہ رب العزت کا سب سے بڑا ہم پر جو سب سے پہلا فضل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان والی جماعت کے اندر پیدا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب ہم مومنین کی جماعت کے اندر شامل کیے گئے تو اللہ رب العزت نے مومنوں کے بارے میں قرآن مقدس کے اندر بڑی ہدایتیں رکھی گئیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے متقیوں کے لیے ہدایت۔ متقین کی تفسیر کے اندر ایک یہ بھی بات آتی ہے کہ متقی وہ ہے کافروں کے مقابلے میں جو ایمان لائے وہ بھی متقی کہلاتا ہے۔ تو جب یہ کتاب ہمارے لیے ہدایت، اور اس کے بعد یہ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مومنین کی جماعت کے اندر پیدا فرمایا، تو اب آپ دیکھیں کہ قرآن ہماری کیا تربیت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر اس دنیا کو اسباب پر قائم فرمایا ہے۔ یہ دن کے اندر اجالا آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سیب آپ ہاتھ کے اندر لیں گے، آپ کے ہاتھ کے اندر چھری ہوگی، آپ اپنے ہاتھ کے ذریعہ جو ہے اس چھری کے ذریعہ جو ہے وہ آپ سیب کو کاٹیں گے تو شاید کوئی اور ہو وہ یہ سوچے گا کہ چھری کے تیز ہونے کی وجہ سے، آپ کے ہاتھ میں طاقت ہونے کی وجہ سے اور سیب کے اندر کٹنے کی صلاحیت ہونے کی وجہ سے وہ کٹا گئے، عام شخص یہ سوچتا گئے۔ لیکن اب ایک سچا مومن اور ایک سچا مسلمان اس کا نظریہ یہ ہوتا گئے کہ نہ ہاتھ کی طاقت کی وجہ سے سیب کٹا گئے، نہ چھری کی طاقت کی وجہ سے سیب کٹا گئے، اور نہ کہ سیب کے اندر کٹنے کی صلاحیت ہے اس لیے کٹا گئے، بلکہ یہ سیب اس لیے کٹا گئے اس لیے کہ مسبب الاسباب نے چاہا گئے۔ یہ سیب اس لیے کٹا گئے کہ ہمارے خالق اور ہمارے مالک نے چاہا گئے۔ اگر ہمارا خالق چاہتا تو یہ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے، اس کے باوجود بھی یہ سیب نہ کٹتا۔ ہمارے اندر پہاڑوں کی طرح طاقت جمع ہو جائے لیکن وہ خالق چاہتا ہے کہ یہ نہ کٹے تو نہ کٹتا۔ آپ اندازہ تو لگائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں کون سی چھری تھی؟ آپ دیکھیں تو صحیح، وہ چھری جو پتھر پر ماری جاتی ہے، پتھر بھی تہس نہس ہو جاتا ہے، پتھر بھی کٹ جاتا ہے، لیکن وہ حلق جو بالکل نازک ہے، جو بالکل نرم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت کے ساتھ ایسی چھری چلاتے ہیں لیکن پھر بھی وہ چلتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ پوچھنے پر جواب دیا جاتا ہے کہ تم تو کہہ رہے ہو کہ چھری کاٹ دو، لیکن وہ خالق کہہ رہا ہے کہ اسے کاٹنا نہیں ہے۔
اب اندازہ لگائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے اب دریا کے کنارے کھڑے گئے. اندازہ لگائیں پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر عصا گئے. عصا لکڑی کا گئے, نہ پتھر کا گئے, نہ لوہے کا گئے. اتنی عظیم چیز آپ دیکھیں کہ یہاں پر سبب جو گئے, سبب کی حالت یہ ہے کہ بڑا کمزور گئے. پتھر کو توڑنا گئے اور ہاتھ میں جو چیز گئے وہ لکڑی کی گئے. پتھر کے مقابلے میں لکڑی کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی گئے. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ جب وہ خالق چاہتا ہے سارے سبب ٹوٹ جایا کرتے گئے, سارے سبب ختم ہو جایا کرتے گئے. جب وہ خالق چاہتا گئے تو ایک لکڑی بھی پتھر کو توڑتی ہوئی نظر آتی گئے. آپ اندازہ لگائیں انبیاء کرام کی زندگیوں کے ذریعہ اللہ رب العزت نے ہمیں پریکٹیکل کر کے بتلایا گئے کہ دیکھو تمہیں اسباب دیے جائیں گے, مال دیا جائے گا خرچ کرنے کے لیے. تمہارے لیے سورج بنایا گیا, تمہارے لیے چاند بنایا گیا, تمہارے لیے دریا بنائے گئے, تمہارے لیے ہر چیز کو مسخر کیا گیا گئے. لیکن ہرگز ان چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا. اگر بھروسہ کرنا ہے تو ان چیزوں کے خالق پر کرنا. اگر بھروسہ کرنا ہے تو ان چیزوں کے مالک پر کرنا. اگر تم نے اسباب پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا تو سمجھ لو کہ وہیں سے تمہاری ہلاکت شروع ہو جائے گی. حامان کو بڑا ناز تھا اپنے مال پر, بڑا ناز تھا اپنی بنائی ہوئی جنت پر. وہ خالق چاہتا تھا کہ وہ اپنی بنائی ہوئی جنت بھی نہ دیکھے. تو آپ دیکھیں کہ اتنی عالی شان بنائی گئی اس عمارت کو وہ حامان نہ دیکھ سکا. اب اندازہ تو لگائیں کہ قارون کو اپنے مال پر بھروسہ تھا, سبب پر بھروسہ تھا, اسی مال کے ذریعہ اس کو ہلاک کر دیا گیا. اس کا مال جو گئے تباہ اور برباد کر دیا گیا. اس لیے ایک مومن کو قرآن یہ درس دے رکھا گئے کہ تمہارا بھروسہ اسباب استعمال کرو, سواری کے لیے گاڑیوں کا استعمال کرو, کھانے پینے کے لیے چیزوں کا استعمال کرو, ہر چیز تمہارے لیے بنائی گئی گئے. لیکن تمہارا بھروسہ ان چیزوں پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمہارا بھروسہ ان چیزوں کے خالق پر ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں, مشکات شریف کے اندر بخاری شریف کے حوالے سے نقل کی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ بنی مستلق سے واپس لوٹ رہے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام کے خاطر ایک پیڑ کے نیچے تشریف فرما ہوتے ہیں اور وہیں پر لیٹ جاتے ہیں, آنکھیں بند تھی. ایک مشرک آتا ہے, چونکہ آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہاں پر لٹکائی ہوئی تھی, پیڑ پر لٹکا دی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر آرام فرما ہوتے گئے. اب لوگوں کا کیا معاملہ ہے, لوگ تو جو کہنے والے کہتے رہتے ہیں ہمارا ایمان ہے کہ آنکھیں بند نہیں لیکن دل جگ رہا ہے. یہ اس لیے حالت یہ ہے, خود رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھیں تو سوتی ہے لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا ہے. اب وہ مشرک آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ جو لٹکی ہوئی تلوار تھی اس تلوار کو اٹھا لیتا ہے اور بالکل آپ کے سر کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آنکھ مبارک کھلتی ہے, جب آپ نیند سے بیدار ہوتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مشرک ہے جو تلوار لے کر کے میرے سر پر کھڑا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں سبب اس کے پاس ہے, طاقت کی چیز اس کے پاس ہے, ہلاک کرنے والی چیز اس کے پاس ہے. رسول اللہ نیچے تشریف فرما ہے, وہ اوپر تلوار لے کر کے کھڑا ہے. اب اندازہ لگائیں سارے سبب اس کے پاس گئے. وہ شخص پوچھتا گئے یا محمد من یمنعک منی, اے محمد تم بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. تلوار میرے ہاتھ میں گئے, طاقت میرے ہاتھ میں گئے, سبب میرے ہاتھ میں گئے, اے بتاؤ تو صحیح اے محمد تمہیں کون میرے ہاتھوں سے بچائے گا. اب آپ دیکھیں ہمارے رسول ہمیں کیا درس دے رکھیں گے. رسول اللہ مسکراتے ہیں اور مسکرا کر کے فرماتے ہیں اللہ یمنعنی, میرا رب مجھے بتائے گا. تیرے ہاتھ میں تلوار ہوگی, تیرے ہاتھ میں طاقت ہوگی, میرا بھروسہ تیری تلوار پر بھی نہیں ہے, میرا بھروسہ تیری طاقت پر بھی نہیں ہے, میرا بھروسہ اس تلوار کے خالق پر ہے, میرا بھروسہ اس طاقت پیدا کرنے والے کے خالق پر, طاقت پیدا کرنے والے خالق پر ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جب یہ جملہ نکلتا ہے, وہ تلوار
جو ہاتھ میں تھی وہ گر جاتی ہے. وہ تلوار ہاتھ میں تھی, یہ آپ کا معجزہ تھا کہ وہ تلوار وہیں پر گر جاتی ہے, اور وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اٹھا لیتے ہیں. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بتاؤ میں یمنعک منی, میرے ہاتھ میں تلوار ہے, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا, اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا. وہ تھا مشرک, لیکن دیکھیے اس کے جملے بھی دیکھیے, اس کی حالت کیا تھی. وہ جانتا ہے تلوار ان کے ہاتھ میں ہے, لیکن ان کا کردار رحمت والا ہے, ان کا کردار برکت والا ہے. وہ خود کہتا ہے اخن کریم و ابن اخن کریم, آپ تو بڑے کرم والے ہیں, میرا بھی بھروسہ تلوار پر نہیں ہے بلکہ میرا بھی بھروسہ آپ کی بات اور آپ کے اخلاق پر ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیں, یہ حدیث شریف آپ نے سنی جہاں پر ساری طاقتیں سامنے والے شخص کے پاس تھی, لیکن اللہ کے رسول ہمیں بھروسہ دلا رکھے گئے کہ اگر واقعی تم مومن ہو, آپ کو درس دیا جا رکھا ہے, کسی تکلیف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کسی مصیبت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ مصیبت سبب لے کر کے آتی ہے, ہم اس خالق کے ماننے والے جسے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیں, جب ہجرت کے موقع پر حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ کو سلایا گیا, اللہ کے رسول تشریف لے گئے. اب آپ دیکھیں سارے سبب ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے حجرے کا جو ہے وہ گھیراؤ کیا گئے, وہ جو ارد گرد کھڑے ہیں, تلواریں ان کے پاس, افراد ان کے پاس, طاقتیں ان کے پاس, لیکن اس کے باوجود بھی مولا علی بڑی میٹھی نیند لے رکھے گئے, اس کے باوجود بھی مولا علی بڑی آرام والی نیند لے رکھے گئے. پوچھنے والے نے پوچھا کہ کیا آپ کو گھبراہٹ نہ ہوئی؟ کہا کہ رسول اللہ کہہ کر کے گئے تھے کہ صبح میں مل جانا, اس سے میٹھی نیند کیا ہو سکتی ہے. یہاں پر بھی دیکھیں اسباب پر کوئی بھروسہ نہیں ہے, بھروسہ ہو رکھا گئے تو وہ سبب کے خالق پر ہو رکھا گئے, سبب کے مالک پر ہو رکھا گئے, اور اس رسول کی بات پر بھروسہ ہو رکھا گئے جو خالق کے کائنات کا بھیجا ہوا ہے. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام کو بلاتے ہیں, حضرت مولا علی مشکل کشا کو بلاتے ہیں, حضرت مقداد کو بلاتے ہیں, اور بلا کر کے کہتے ہیں فاتو بروضۃ خاک, اے لوگوں جاؤ وہاں پر روضہ خاک جو ایک مقام ہے, تم تینوں وہاں پر جاؤ. فیدا بیا فیدا بیا ضعینۃ, وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوگی. اب آپ دیکھیں مدینے میں ہے لیکن روضہ خاک کی خبر دے رکھے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی, اے زبیر, اے مقداد, وہاں پر تمہیں ایک عورت ملے گی جس کے پاس ہمارا ایک خط ہے جو یہاں سے جاسوسی کے طور پر بھیجا گیا ہے, تم وہاں پر جاؤ اور اس عورت سے وہ خط چھین کر کے لے آؤ. اب یہ تینوں حضرات پہنچتے ہیں, جب پہنچتے ہیں تو حالت یہ ہوتی ہے وہ عورت منع کر دیتی ہے کہ میرے پاس کوئی خط نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, خود مولا علی مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جس جگہ پر رسول اللہ نے فرمایا تھا ہم نے اس عورت کو اسی جگہ پر پایا, ہم نے اس عورت کو اسی جگہ پر پایا. اب اس کے پاس کوئی خط مل نہیں رہا تھا, اس کے سامان کی تلاشی لی گئی, وہ خط نہیں ملا. تو اب جو گئے اللہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا تو خط نکالے گی اور لنلقین الصیام کا, اگر تم نے خط نہیں نکالا تو تمہارے کپڑے اتارنے کی ضرورت بھی پیش آئی تو آج علی پیچھے نہیں ہٹے گا. آپ اندازہ لگائیں حیا کا مسئلہ ہے, اس کے باوجود بھی حضرت مولا علی مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس وہ خط ہے, ہمیں جس حد تک جانا پڑا ہم اس خط کو لے کر کے رہیں گے. حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ اے علی, اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے تو ہم کیسے اس سے خط نکلوائیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں ما کذب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ عورت جھوٹ بول سکتی ہے لیکن اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے, مجھے اس کی بات پر بھروسہ نہیں ہے, ملے یا نہ ملے رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کے پاس خط ہے تو ہے. اب آپ اندازہ لگائیں اس سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے. درس یہی ہے کہ تمہارے لیے ساری چیزیں کچھ معنی نہیں رکھتی ہیں, اسباب تمہارے لیے بنائے گئے ہیں, لیکن بھروسہ جو تمہارا ہونا چاہیے وہ اسباب پر نہیں بلکہ اسباب کے خالق پر ہونا چاہیے. آپ دیکھیں سید اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان پہلی مرتبہ حج کے موقع پر جب واپس لوٹ رکھے گئے تو اس صورت میں کئی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا سمندر کے اندر طوفان آ جاتا ہے, طوفان آ جاتا ہے, ایسا طوفان کہ جس کی موجیں جو ہیں وہ کشتی سے اوپر ہو جایا کرتی تھی. طوفان کو سارے کشتی والے گھبراہٹ کے اندر آ جاتے ہیں, تکلیف کے اندر آ جاتے ہیں, غم کے اندر آ جاتے ہیں, سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہماری زندگی اب ختم ہونے والی ہے, ہم نیست و نابود ہونے والے ہیں. کوئی عبادت کے اندر مصروف ہو جاتا ہے, کوئی وصیتوں کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پر امام اہل سنت کی شخصیت بڑی پرسکون بیٹھی ہوئی ہے, وہاں پر امام اہل سنت کی شخصیت جو ہے وہ بڑی آرام سے
बैठी हुई है। पूछने वाले ने पूछ लिया, मौलाना इतना बड़ा तूफान आ रहा है, क्या आपको घबराहट नहीं है, क्या आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्या आपको नहीं लग रहा है कि अभी हमारे आखिरी लम्हे चले गए? तो अब आप देखें सैयद आला हज़रत क्या जवाब देते हैं। जवाब इरशाद फरमाते हैं कि हम नहीं डूबेंगे, हम नहीं डूबेंगे। अल बहरु अला वल मौजु तगा मन बेकसो तूफा होशरुबा मजदार में हूँ बिगड़ी के गवा मोरी नैया पार लगा जाना। आप देखे सैयद आला हज़रत फरमाते हैं नहीं डूबूंगा। पूछने वाले ने पूछा कि इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? जवाब देते हैं कि मुझे अपनी बात पर भरोसा नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल की बात पर भरोसा है। उन्होंने फरमाया है जो सफर पर निकले सफर की दुआ पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी सारी बलाओं से हिफाजत फरमा लेता है। अब आप अंदाजा लगाएं, ये किरदार है हमारे बुजुर्गाने दीन का जो हमें दर्स दे रहे हैं। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा कर लेता है वही उसके लिए काफी है। किसी तकलीफ की जरूरत नहीं, किसी मुसीबत से घबराने की जरूरत नहीं। इंसान बनाए गए हैं, हर किस्म का दौर देखना गए। आप देखें कि जो लोग बड़े इतराते थे अपने माल पर, क्या कोरोना उनको लेकर के नहीं चला गया? आप देखें कि जो लोग अपने सारी हिफाजत की तदबीरें कर लेते हैं, आप देखें अपने माल की हिफाजत की खातिर चार दीवारी बना लेते हैं, मजबूती के साथ बनाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आसमान से या तो बारिश इतनी नाजिल हो जाती है या जलजला आकर के उन सारी चीजों को खत्म कर देता है। इसलिए कि हमारा भरोसा जो है वो इन असबाब पर हो चुका है। हमेशा जब भी माल की हिफाजत करनी हो तो अब देखो अल्लाह के रसूल हमें क्या तरीका सिखा रहे हैं, ये हमें देखना है। अल्लाह ने हमें क्या तरीका बताया है। यकीनन दी चार दीवारी बनाओ, बेहतर से बेहतर तुम इंतजाम करो उसकी हिफाजत। भरोसा करना है चीज बनाकर कि ये चीज मैंने बनाई है, इसमें ताकत अल्लाह अता फरमाए, इसकी हिफाजत अल्लाह जरिया ये हो जाता है। तो अब दुनियावी जिंदगी के अंदर उसे किसी तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा, इसलिए कि तक वो जानता है तकलीफ भी अल्लाह की तरफ से, मुसीबत अल्लाह की तरफ से, खुशी भी अल्लाह की तरफ से। अल्लाह जिस हालत में रखे मेरे लिए वो हालत बेहतर है। तो रब्बे कदीर की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद नसीहतों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में कुछ खता हो गए, कोई लफ्जिश हो गए तो माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।